السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں سے۔ مشہور مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی کا کہنا ہے کہ آسمان کی چیل، چوکٹ کی کیل اور کورٹ کے وکیل سے خدا بچائے، بے لباس کر کے چھوڑتے ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ نے بھی موجودہ نظام کو بری طرح سے بے نقاب کر دیا ہے۔ اپنی حکومت کے پلے انہوں نے ککھ نہیں چھوڑا، تو انہوں نے چیل، کیل اور وکیل میں سے کون سا والا کام کیا ہے، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتی ہوں۔ لیکن جو بھی کیا ہے نا، کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ جی ہاں، رانا ثناء اللہ کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات کرانے کا اختیار نہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس ہے اور نہ ہی وزیر اعظم پاکستان کے پاس، بلکہ یہ اختیار صرف اور صرف اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے پاس ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا واقعی رانا ثناء اللہ اپنے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی توہین کر رہے ہیں یا ان کے اختیارات کا کوئی رونا وونا رو رہے ہیں؟ اب ایک سادہ سی بات تھی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے عمران خان سے ملاقات کے لیے وزیر اعظم سے درخواست کی، پھر جس کے جواب میں وزیر اعظم کو ہاں کرنی تھی یا کوئی قانونی وجہ بتا کر انکار کرنا تھا نا، لیکن نہ ہاں کی اور نہ اور یہ کہہ دیا کہ میں پوچھتا ہوں۔ ارے بھائی، آپ نے کس سے پوچھنا ہے؟ اچھا، پھر پوچھا یا نہیں پوچھا، لیکن واپس مڑ کر کوئی جواب دیا اور نہ ہی وزیر اعظم آفس نے اس حوالے سے کوئی پریس ریلیز جاری کی۔ اب اگر اتنا ہی خوف تھا تو مبارکباد کا فون نہ کرتے نا، اور جب اگر کر ہی لیا تھا تو اپنے عہدے کی لاج ہی رکھ لیتے۔ اب اگر وزیر اعظم کا سیاسی مشیر یہ کہے کہ جیل کا اختیار وہ وزیر اعظم کے پاس نہیں تو پھر کس کے پاس ہے؟ بغیر اختیار کے وزیر اعظم آفس اور پوسٹ آفس میں پھر بھلا کوئی فرق رہ جاتا ہے؟ جس طرح وہ پوسٹ آفس میں خطوں پر مہرے لگا کر پھر درج پتوں کے اوپر انہیں ارسال کر دیا جاتا ہے، پھر یہی سمجھا جائے گا نا کہ وزیر اعظم آفس میں بھی احکامات صرف سائن ہونے کے لیے آتے ہیں، جبکہ فیصلے وہ پھر کہیں اور ہوتے ہیں۔ ویسے دیکھا جائے نا تو اس اعتبار سے جنیجو، جمالی اور شوکت عزیز جیسے وزراء اعظم بھی شہباز شریف سے زیادہ با اختیار دکھائی دیتے ہیں، جنہوں نے آمروں کی ہی نگرانی میں کام کیا۔ اس لیے پھر سوال تو اٹھتا ہے نا کہ پھر اس نظام میں وزیر اعظم کی آخر حیثیت کیا ہے؟ اب اس کا جواب تو وزیر اعظم خود ہی دے سکتے ہیں، لیکن جو ہمیں نظر آتا ہے وہ وزیر اعظم پر ہائیبرڈ نظام کا اعتبار ہے، جسے وہ زندگی کی کمائی سمجھ کر ہر وقت اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے انہیں بڑی اچھی طریقے سے اس بات کا پتہ ہے کہ اختیار والی حکومت تو صرف وہ عوام کے ہی ذریعے آ سکتی ہے نا۔ اب فارم 47 کے ذریعے پھر بھانمتی کا کنبہ جوڑ کر جو حکومت پھر ان کے حوالے کی گئی ہے وہ تو پھر دینے والوں کے اعتبار پر ہی کھڑی ہے نا۔ جو اگر اٹھ گیا تو واپس اس کٹہرے میں جانے کا خطرہ ہے جہاں ان پر فرد جرم عائد ہونے والی تھی، جس سے پھر ان کی جان چھڑا کر انہیں پھر کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ اب دیکھیں نا، یہ حقیقت تو پھر کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن کم از کم جمہوریت کا لبادہ تو رہنے دو، جو نہ تو وزیر اعظم نے رہنے دیا اور نہ ہی وہ رانا ثناء اللہ نے، جو اس واقعے کی وہ عجیب ہی توجہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ میں عشق عمران خان میں مارا جاؤں گا، تو کیا وہاں جا کر انہوں نے خودکشی کرنی ہے؟ اس لیے موجودہ صورتحال میں جیل حکام ہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہہ کر رانا ثناء اللہ نے جیل حکام کو بھی ایکسپوز کر دیا۔ اب رانا ثناء اللہ کے مطابق چونکہ سہیل آفریدی نے بڑی بڑی باتیں کی تھیں، ریاست کو طاقت دکھانے کی کوشش کی تھی، اب وہ طاقت جیل انتظامیہ کو دکھائیں، جو نہ مانے تو عدالت چلے جائیں، لیکن ہمارے ہینڈز اپ ہیں۔ شاید اسی لیے پھر سہیل آفریدی نے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ملاقات کرنے کی کوشش کی اور خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل چیف جسٹس کے آفس سے انہوں نے رابطہ کیا، اور جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کے مطابق وہاں سے بھی انہیں کچھ ایسا ہی جواب دیا گیا جو وزیر اعظم نے دیا تھا۔ اب چیف جسٹس کے عملے نے یہ کہا کہ چیف جسٹس سے پوچھ کر بتاتے ہیں، جس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ اب ہو سکتا ہے کہ عملے کا چیف جسٹس سے رابطہ نہ ہوا ہو، جس کے بغیر ظاہر ہے کہ عملہ اب اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات وہ واضح ہوتی ہے کہ سسٹم کو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پوچھ کر چلنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف اس صورتحال کی عادی ہو چکی ہے، اس لیے سہیل آفریدی نے ایک خط چیف جسٹس کے نام بھیجا، اور جس میں استدعا ان کی طرف سے کی گئی کہ چیف جسٹس کی طرف سے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور وزارت داخلہ کو ہدایات دی جائیں تاکہ وزیر اعلیٰ KPK کی عمران خان سے ملاقات ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں 4.5 کروڑ آبادی والے صوبے کا نمائندہ ہوں اور صوبے نے عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے، لہٰذا میری
اخلاقی اور آئینی ذمہ داری ہے کہ ان سے ہدایات لوں. ویسے بھی صوبائی کابینہ تشکیل دینی ہے جس کے بغیر آئینی طور پر صوبائی حکومت مکمل نہیں ہوتی. دوسرے صوبوں سے معاملات کے حوالے سے رہنمائی لینی ہے، جیسے پنجاب سے گندم کی ترسیل پر پابندی کا معاملہ ہے. اسی طرح صوبے کے امن و امان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن مجال ہے کہ وفاقی حکومت کو اس کی ذرا برابر پرواہ ہو. اب پتہ نہیں کہ جو کام وزیر اعظم نہیں کر سکے اس میں چیف جسٹس کیا مدد کر سکتے ہیں. چونکہ انتظامی حیثیت میں تو چیف جسٹس کا پھر کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بات چیف جسٹس ضرور کر سکتے ہیں. چلے اگر اڈیالہ جیل ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے تو کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے تو کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جو درخواست ہے اسے ٹیک اپ کر لیں، کیونکہ سہیل آفریدی نے جوڈیشل سائٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست جمع کرائی ہے. حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ ملاقاتوں کے حوالے سے ایک حکم دے بھی چکی ہے جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی ایک کمیٹی قائم ہے جو عمران خان سے پوچھ کر ملاقات کرنے والوں کی لسٹ دیتی ہے. پھر اس لسٹ کے مطابق ہفتے کے جو مخصوص دنوں میں وکلا، فیملی اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا اہتمام ہوتا ہے. لیکن جیل حکام اس میکانزم پر بھی عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں. کبھی کسی کو نہیں ملنے دیتے اور کبھی لسٹ میں موجود ایک دو جو لوگ ہیں صرف انہی کو چھوڑا جاتا ہے، یعنی کہ پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے. اب اس عدالتی آرڈر کی خلاف ورزی پر جیل انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی ایک درخواست بھی پینڈنگ ہے، لیکن اس کی سماعت بھی نہیں ہوتی. تو اس سے پھر آپ جیلر کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ جس کو ملانا ہوتا ہے وہ بغیر لسٹ کے ہی ملوا دیتے ہیں. جیسے کہ بیرسٹر سیف سے عمران خان کی 2 دن لگاتار ملاقاتیں کروائی گئیں جس کا مقصد بیرسٹر سیف کو دوبارہ کابینہ میں شامل کروانا تھا، جس کی منظوری فی الحال عمران خان نے نہیں دی ہے. اور سلمان اکرم راجہ کے مطابق عمران خان نے سہیل آفریدی کو کابینہ سلیکٹ کرنے کا اختیار دیا ہے. تو اب کیا جو بیرسٹر سیف ہیں ان کو شامل کیا جائے گا؟ کیونکہ گنڈا پور حکومت میں بھی اہم مواقع پر صرف آپ نے دیکھا کہ بیرسٹر سیف کو ہی ملنے دیا جاتا تھا اور ان کے ذریعے پھر ہدایات جو ہیں وہ جیل سے باہر آتی تھیں. بیرسٹر سیف نے ہی 26 نومبر احتجاج کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ عمران خان سنجانی پر تیار ہو گئے تھے لیکن پھر بشرا بی بی نہیں مانی تھیں. کہا تھا کہ عمران خان سے ویڈیو کال پر بات کروائیں جو نہیں کروائی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ ہے. اب اطلاعات یہ ہیں کہ دوبارہ ایسے ہی لوگوں کو کابینہ میں شامل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جسے نہ ماننے کی صورت میں پھر مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں. لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں سہیل آفریدی، انہوں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر وفاقی سطح پر جو اہم اجلاس ہوا اس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا. کہا کہ بھئی جب تک عمران خان سے ہدایات نہیں لے لیتا کسی اجلاس میں شرکت نہیں کروں گا. اچھا، اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں محکمہ زراعت اور افغان ایشو کا ذکر کیا تھا. تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ بھئی ان ہی دونوں ایشوز پر قومی سطح پر اہم فیصلے ہوئے. وزیر اعظم کی سربراہی میں ہونے والے اس اجلاس میں تمام وزرائے اعلیٰ سوائے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے علاوہ پھر فیلڈ مارشل، ڈی جی ISPR اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی. اچھا، پھر اس اجلاس کی جو کہانی باہر آئی تو اس سے وہی باتیں کنفرم ہو گئیں جو میں نے گزشتہ اپنے ولاگ میں کی تھیں. اس پر آنے سے پہلے ذرا جو سہیل آفریدی کے حوالے سے میں یعنی کہ ان کی عدم شرکت جو اجلاس میں تھی اس پر میں اپنی بات مکمل کر لوں، جس کو بنیاد بنا کر پھر حکومتی توپوں کا جو رخ ہے وہ اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف ہو گیا ہے. پھر جو گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی، تو وہ تو گویا انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ موقع ملتے ہی انہوں نے پھر اپنی زبان کی ساری کنڈیاں کھول دیں اور اپنی خدمات پیش کر دیں. وہ کہنے لگے کہ اگر وزیر اعلیٰ نہیں آتے تو مجھے بلانا چاہیے. اچھا جی، اب ذرا کوئی ان سے یہ تو پوچھے کہ جناب آپ کون؟ کیونکہ سہیل آفریدی تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہونے کے ناطے صوبے کی نمائندگی کا آئینی اختیار رکھتے ہیں. اچھا، پھر کچھ تجزیہ کاروں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور TLP ایک پیج پر آ گئے ہیں. ایک سینئر تجزیہ کار کو اور کچھ نہیں ملا تو انہوں نے سہیل آفریدی کی ایک سلپ آف ٹنگ کو ہی وہ لے کر بیٹھ گئے، جس میں انہوں نے قائد اعظم کو، سہیل آفریدی نے قائد اعظم کو بانی پاکستان تحریک انصاف کہہ دیا تھا. خیر، پھر فوراً انہوں نے اس کی تصحیح بھی کر دی تھی، لیکن کچھ لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ اس سلپ آف ٹنگ پر بھی وہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنا دیں. لیکن جناب، جو بات رانا ثناء اللہ نے کی ہے نا وہ سب سے الگ ہے. انہوں نے تو وزیر اعلیٰ کو ان کا حلف یاد کروا دیا کہ ایسا کر کے سہیل آفریدی نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے. اب پتہ نہیں کہ رانا صاحب وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں کیا کہیں گے جنہوں نے ایسا ہی حلف اٹھا رکھا ہے نا. لیکن اپنا انتظامی اختیار انہوں نے ایک
جیلر کے حوالے کر دیا ہے۔ ویسے کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر رانا ثناء اللہ جیلر کو بھی اپنے حلف کی پاسداری کا کہہ دیتے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ باتیں کرنے کے لیے پھر اخلاقی جرات کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی فی الحال تو سیاسی لیڈرشپ سے توقع نہیں کی جا سکتی، بلکہ خواجہ آصف کے ذریعے تو حکومت مزید اختیارات کو سرنڈر کرنے کا اعلان کر رہی ہے۔ ویسے جناب خواجہ آصف کی یہی خوبی تو ان کی لیڈرشپ کو بہت پسند ہے کہ جس برتن میں ڈالتے ہیں وہ ڈھل جاتے ہیں۔ کسی دور میں آپ کو یاد ہے نا کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ خواجہ آصف کے ذریعے فوجی بجٹ پر سوال اٹھاتی تھی۔ خواجہ آصف جو ہیں وہ فوج پر اپنے ملک کے معصوم شہریوں پر بمباری کرنے کے الزامات بھی عائد کرتے تھے، لیکن آج کل موصوف کو ہائبرڈ نظام کے فضائل بیان کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ سونپ دی گئی ہے، جو وہ اپنی طرف سے بڑی اچھے طریقے سے نبھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہی کی کہی ہوئی باتیں الٹا ان کے اپنے گلے میں ہی پڑ جاتی ہیں۔ اب گزشتہ روز کے اجلاس کی کہانی بتاتے ہوئے خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ریاست کو سافٹ اسٹیٹ کا امیج ختم کرنا ہوگا، پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ کی شناخت بنانی ہوگی، اور پنجاب نے اس کی ابتدا کر دی ہے۔ تو جناب یہ ہے وہ بلی جس کا ذکر میں مسلسل کرتی آ رہی تھی، جو اب تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ خواجہ آصف نے اس کے لیے پھر حکومت پنجاب کے ایک فیصلے کی مثال بھی دی ہے، اور جس کے تحت پنجاب کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دی ہے اور مزید کارروائی کے لیے کیس وفاقی حکومت کو بھیجا ہے، جس پر خواجہ آصف نے کہا کہ تمام صوبوں کو اب پنجاب کی تقلید کرنی ہوگی۔ تو اب کیا تقلید کرنی ہے، تو اس حوالے سے وضاحت عظمہ بخاری نے کی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلی بار حکومت پنجاب اور ریاست نے مل کر ٹی ایل پی پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد صوبے میں 5000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کئی مساجد کو سیل کیا گیا۔ اس کے بعد پھر پنجاب کی ترجمان نے عوام کو خبردار کیا، کہا کہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد اپلوڈ کرنے اور جلاؤ، گھراؤ اور فساد کو گلوریفائی کرنے کی صورت میں پیکا قانون کے تحت مقدمات درج ہوں گے، اور اس حوالے سے کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا چکی ہیں۔ جبکہ اس کے حوالے سے عمران خان کے خلاف کارروائی کا بھی آغاز ہو گیا ہے، چونکہ عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کریک ڈاؤن کے دوران ہلاکتوں کے حوالے سے ٹی ایل پی کے موقف کا ذکر کیا گیا تھا، اور کہا یہ گیا تھا کہ سرکاری اطلاعات کے مطابق 4 مظاہرین جان سے گئے ہیں، جبکہ متاثرہ فریق کے مطابق تعداد سینکڑوں میں ہیں۔ اب اس بات کو لے کر عمران خان کے خلاف جو کیس ہے وہ درج ہو گیا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ ایک اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف پھر کیا ایکشن ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو آن ریکارڈ یہ بات کی ہے۔ اچھا، ایک پروگرام میں انہوں نے اپنے علاقے کے ایک شخص کا نام لے کر بتایا کہ وہ ٹی ایل پی کے احتجاج میں گیا تھا اور جاں بحق ہو گیا، جس کی لاش پولیس نہیں دے رہی، بلکہ لواحقین سے کیس نہ کرنے کی ضمانتیں مانگی جا رہی ہیں۔ اب اگر ہارڈ اسٹیٹ کے اس ماڈل کی تبلیغ خواجہ آصف کر رہے ہیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ لیکن بہرحال ٹی ایل پی پر پابندی کا یہ تحفہ لے کر مریم نواز پھر گزشتہ روز اجلاس میں گئیں۔ اب سب صوبوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کی تقلید کرے، لیکن عمران خان نے اپنا موقف تبدیل نہیں کیا ہے۔ ایکس اکاؤنٹ پر ان کا تازہ بیان یہ آیا ہے کہ میں 9 مئی، 26 نومبر آزاد کشمیر اور مریدکے کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ دہراتا ہوں۔ اب اس مطالبے کے حق میں پھر گزشتہ روز عمران خان کی ہدایت پر خیبر پختونخوا میں بھی احتجاج ہوا، لیکن پنجاب میں کوئی احتجاج دیکھنے کو نہیں مل سکا۔ حالانکہ ٹی ایل پی نے داتا دربار کی کال دی ہوئی تھی، لیکن داتا دربار پر صرف پولیس ہی نظر آ رہی تھی۔ اب ایک طرف تو ٹی ایل پی نے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، اور دوسری طرف پھر محسن نقوی نے غزہ جنگ بندی پر یوم تشکر کا اعلان کیا ہوا تھا، لیکن نہ تو وہاں پر احتجاج ہوا اور نہ ہی یوم تشکر منانے کے لیے کوئی باہر نکلا۔ لگتا ہے کہ وزیر داخلہ نے پنجاب میں پولیس کی بھاری نفری سڑکوں پر تعینات کرنے کو ہی یوم تشکر سے تعبیر کیا، لیکن وزیر اطلاعات نے اسے ہارڈ اسٹیٹ کی عوامی مقبولیت کا ثبوت قرار دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام نے کال کو مسترد کر کے حکومت کے امن و امان بیانیے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اب اگر حکومت اس کو ہارڈ اسٹیٹ بیانیے کی کامیابی سمجھتی ہے تو پھر اس کی مرضی ہے، ورنہ احتجاج تو شمالی کوریا، روس اور دیگر سخت گیر بادشاہتوں میں بھی نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ہر ایک کو گولی یا پھر جیل جانے کا ڈر جو ہوتا ہے۔ اب وہاں کے حکمران بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی یہاں پہ سب اچھا ہے، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ
وہاں پہ کچھ اچھا نہیں ہے۔ اب عمران خان نے اپنے حالیہ بیان میں پھر اسی جانب اشارہ کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرز ہر چیز کا حل بندوق کے زور پر نکالتے ہیں، لیکن یہ فارمولا کبھی دیر پا ثابت نہیں ہوا ہے اور کامیاب ثابت نہیں ہوا ہے، اس لیے ان کے مطابق فارم 47 کی جعلی حکومت کا نہ ہی استحقاق ہے اور نہ ہی اہلیت کہ وہ قیام امن میں مؤثر کردار ادا کر سکے۔ پھر افغانستان کے حوالے سے بھی عمران خان نے یہ کہا کہ مسئلے کا حل فوجی نہیں سیاسی ہے۔ اچھا، پھر گزشتہ 2 دنوں میں بھی پاک فوج کے 2 سابق جرنیلز نے بھی اس مسئلے پر بات کی ہے، جن میں جنرل عامر ریاض اور جنرل سعید شامل ہیں، اور ان کے مطابق تمام آپشنز ایگزاسٹ کرنے کے بعد افغانستان میں فوجی کارروائی کی گئی ہے، جو کہ افغان حکومت ٹی ٹی پی کو پاکستان میں دہشت گردی سے نہیں روک سکی۔ دن بدن دہشت گردی کے حملے بڑھتے گئے، جن میں بڑے پیمانے پر سول اور ملٹری شہادتیں ہوئیں، جس کے بعد پھر پاکستان کی طرف سے ایکشن ہوا۔ لیکن ان دونوں جرنیل صاحبان نے تسلیم یہ کیا ہے کہ ملٹری سولوشن وہ مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے۔ مستقل حل اسی وقت نکلے گا جب افغان حکومت اپنی سوچ بدلے گی۔ اب یہی بات تو پھر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مستقل حل جو ہے وہ سیاسی طریقے سے ہی نکلے گا، جس کے لیے بات چیت کرنا ضروری ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ چین نے بھی مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے پر زور دیا ہے، حالانکہ چین وہ پاکستان کے حق دفاع کے لیے ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس مسئلے پر پاکستان کے موقف کی حمایت میں چین کا ایسا کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ اسی طرح پھر سعودی عرب اور قطر نے بھی یہی بات کی ہے، جن کے کہنے پر اب جو جنگ بندی ہے اس میں مزید توسیع کی گئی ہے، جبکہ قطر میں پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات بھی شروع ہو گئے ہیں، جہاں پر افغانستان کی جانب سے ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب وفد کی قیادت کریں گے، جبکہ پاکستان کی جانب سے ملٹری اور انٹیلیجنس حکام شریک ہوں گے۔ اب یہ جو وفد ہے نا، اس میں پاکستان کی جانب سے نہ تو وزیر دفاع، نہ وزیر خارجہ اور نہ ہی کوئی سول اہلکار شامل ہے۔ تو پھر بتائیے کہ سیاسی حل کیسے نکلے گا؟ بلکہ ہمارے وزیر دفاع تو جو صدر ٹرمپ ہیں ان کو مداخلت کے لیے آواز دے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر صدر ٹرمپ یہ جنگ بھی بند کروانا چاہتے ہیں تو پاکستان انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ اب ذرا آپ ان کا حال دیکھیے کہ ہر مسئلے میں صدر ٹرمپ کو لے کر آنا انہوں نے اپنا کوئی فرض سمجھ لیا ہے۔ کیا ہم امریکہ کی کوئی کالونی ہیں، یا اس کے ہمیں کوئی پیسے وغیرہ ملتے ہیں؟ کیونکہ جغرافیہ تو اب ہم نہیں تبدیل کر سکتے نا، پڑوس میں تو ہم نہیں رہنا ہے، اور یہ 7 سمندر پار امریکہ کو دعوت دے رہے ہیں۔ جناب، اگر ویسے یہ فیصلے بھی امریکہ نہیں کرنے ہیں، صدر ٹرمپ نہیں کرنے ہیں، تو آپ پھر کس مرض کی دوا ہے؟ کیا آپ صرف یہ امریکی صدر کی چاپلوسی اور چمچہ گیری کے لیے حکومت میں آئے ہوئے ہیں، جن کا کام ہر فورم پہ صدر ٹرمپ کی نوبیل انعام مہم چلانا رہ گیا ہے؟ اور پھر دوسری طرف لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ بھی بالکل تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے انہوں نے ابھی لاسٹ سنڈے کو اسرائیل جاتے وقت یہ کہا تھا کہ واپسی پر پاکستان اور افغانستان کا معاملہ دیکھوں گا۔ پھر گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ مجھے جنگیں رکوانا پسند ہے، حالیہ پاکستان اور افغانستان کی سرحدی کشیدگی سے آگاہ ہوں، اور دونوں ممالک کے درمیان اس جنگ کو رکوانا میرے لیے بہت آسان ہے۔ اب پتہ نہیں کتنا آسان ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے صدر ٹرمپ نے بگرام ایئر بیس امریکہ کو نہ دینے پر افغانستان کو سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی، جسے افغانستان نے سختی سے مسترد بھی کر دیا تھا۔ اب پتہ نہیں کہ دھمکی سے بھی آسان پھر کون سا حربہ رہ گیا ہے۔ اچھا، ویسے امریکہ نے خود تو افغانستان سے نکلنے کے لیے طالبان سے قطر میں براہ راست مذاکرات کیے تھے۔ اب ہم سے وہ کیا چاہ رہے ہیں یا کیا چاہتے ہیں، خیر یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ امریکہ سعودی عرب اور قطر کے ذریعے کسی حل کی بات کر رہا ہو، چونکہ قطر سے اس نے دفاعی معاہدہ جو کر لیا ہے، جس کے تحت قطر پر حملہ اب امریکہ پر بھی حملہ تصور ہوگا، جبکہ فائنینشل ٹائمز کے مطابق ایسا ہی ایک دفاعی معاہدہ اب امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ہونے جا رہا ہے، جس کے مطابق اگلے ماہ سعودی ولی عہد کے دورے امریکہ میں اس پر پیش رفت کا امکان ہے۔ اب اس طرح کی جو آفر ہے وہ عام طور پہ امریکہ اسی وقت کرتا ہے جب اسرائیل کے ساتھ کسی ملک کا کوئی تنازع نہیں ہوتا۔ تو جناب اس حوالے سے بھی جو صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے یہ اندیا دے دیا ہے، اور گزشتہ روز فاکس بزنس نیٹ ورک پر ان کا ایک انٹرویو نشر ہوا، جس میں صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ میں امید کرتا ہوں کہ سعودی عرب ابراہیمی معاہدے میں شامل ہوگا، اور اگر سعودی عرب شامل ہو گیا تو پھر سب شامل ہو جائیں گے۔ اچھا، اب یہ سب میں کون کون شامل ہے تو یہ بھی امریکی صدر نے بتا دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان ممالک کے ساتھ بدھ تک میں نے بہت اچھی بات چیت کی ہے، جنہوں نے معاہدے میں شامل ہونے کی رضامندی ظاہر کی ہے۔
اب آپ کو یاد ہے نا کہ یہ منگل کو تو صدر ٹرمپ جو ہیں وہ مصر میں تھے، جہاں پاکستان سمیت خطے کے دیگر بڑے مسلم ممالک بھی وہاں شامل تھے. تو کیا پاکستان کے ساتھ بھی ایسی کوئی بات ہوئی ہے؟ اس حوالے سے ویسے وزیر اعظم کو وضاحت ضرور کرنی چاہیے، لیکن چونکہ بات دفاعی معاہدے کی ہو رہی ہے تو پھر سوال تو بنتا ہے کہ پھر پاکستان اور جو سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ تھا وہ کس کھاتے میں جائے گا. فی الحال خیر یہ معاملہ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوا. چلیں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر کوئی کلو مل جائے اور بقول مشتاق یوسفی چوکھٹ کی کوئی کیل اس معاملے کو بھی ایکسپوز کر دے، چونکہ اب تک امریکہ اور سعودی عرب کے ساتھ معاملات پر جو پارلیمنٹ ہے اسے بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے. چلیں اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور مشتاق یوسفی صاحب کے جملے میں موجود کورٹ کے وکیلوں کی بات کرتے ہیں. 2 دن پہلے سپریم کورٹ بار کے الیکشنز ہوئے ہیں، جس میں بار اور بینچ کی سیاست کو ایک بار پھر جو ہے وہ ایکسپوز کر دیا گیا ہے. اب جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کے مطابق ان الیکشن سے پہلے بڑے پیمانے پر ملک کے چھوٹے چھوٹے اسٹیشن سے وکلا کو سپریم کورٹ کے لائسنس جاری کیے گئے، مثلاً کوئٹہ، ملتان، سکھر، سوات اور اس طرح کے دوسرے چھوٹے اسٹیشنز. اب کہا جاتا ہے کہ اب ان اسٹیشنز پر سپریم کورٹ کے اتنے کیسز نہیں ہیں جتنے کہ سپریم کورٹ کے وکیل ہوں گے، لیکن کیسز وہ ہوں یا نہ ہوں، لائسنس ملنے سے بار کا ووٹ تو بن گیا نا. اب جن کے ذریعے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اعظم نذیر تارڑ گروپ نے الیکشن جیتا ہے، ورنہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کی حمایت اور حفاظت کی ذمہ داری اٹھانے والے اس گروپ کا پرانی ووٹر لسٹ پر جیتنا محال تھا. اگرچہ وکلا کو پلاٹ دیے گئے، اسی طرح بارز کو کروڑوں روپے کے فنڈز بھی جاری ہوئے، لیکن اس کے باوجود نئے لائسنس جاری کر کے بار الیکشن کو مینج کیا گیا، کیونکہ اگر وہ جو دوسرا گروپ تھا وہ جیت جاتا نا تو 26ویں آئینی ترمیم کے لیے پھر بڑا سیٹ بیک ہوتا. اب اس گروپ کی حمایت سے کہا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم لانے کا منصوبہ ہے. اچھا، یہ لائسنس جاری کرنے والی کمیٹی کے جو سربراہ ہیں وہ آئینی بینچ کے ایک اہم جج ہیں جو کہ آئندہ چیف جسٹس بننے کی دوڑ میں بھی شامل ہوں گے، جو کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے تو ممکن نہیں تھا. خیر، اب جو گروپ جیتا ہے ان کا ایک نمائندہ وہ جوڈیشل کمیشن میں بھی بیٹھا ہے، جن کا نام ہے احسن بھون، جو جناب مشرف کے لائے ہوئے نظام کے تحت جج بنے تھے، لیکن پھر انہیں عدالتی فیصلے کی روشنی میں فارغ کر دیا گیا تھا. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خود تو کبھی جج نہیں بن سکتے، لیکن ججوں کا انتخاب ان کے ووٹ سے ہوتا ہے. ویسے کیا نظام ہے نا. شاید اسی لیے عمران خان نے 26ویں آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دیا اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں سے انصاف کی توقع تقریباً ختم ہو چکی ہے. ملک میں بڑھتی لاقانونیت اور ناانصافی اسی ترمیم کا نتیجہ ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس ڈوگر سب کے پاس ہمارے کیسز اور پٹیشنز گئیں، مگر کہیں سے انصاف نہیں ملا. اچھا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جو ایک تازہ مثال ہے وہ القادر کیس ہمارے سامنے ہے. اس کیس میں کبھی جج چھٹی پر، کبھی پروسیکیوٹر وہ بیمار اور کبھی تاریخ دے کر سماعت جو ہے وہ منسوخ. پھر بالآخر کوئی 15 اکتوبر کو 10 ماہ کے بعد کیس مقرر ہوا، لیکن عین وقت پہ پتہ چلا کہ جسٹس ڈوگر صاحب کسی عشائیے میں چلے گئے ہیں. بھئی اب ہو سکتا ہے نا کہ دعوت شیراز ہو جسے جو کہ چھوڑی نہ جا سکتی ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ اسی کیس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. جب غور کیا تو پھر اس سے یہ پتہ چلا کہ یہاں تو ایک جیسے کیسز کو پیئر میں چلایا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک اگر کیس میں سزا ہوتی ہے تو دوسرے کی سزا کے خلاف اپیل وہ فوری ٹیک اپ ہو جاتی ہے. اب توشہ خانہ 2 کیس میں گزشتہ 1 ماہ سے تیزی کا رجحان تھا. 8 گھنٹوں پر مشتمل سماعتیں ہوئیں. عمران خان کے وکلا کو 2 دن کا التوا بھی نہیں دیا جاتا تھا، اور جبکہ کیس مکمل ہو گیا ہے اب تو حتمی دلائل کے لیے 29 اکتوبر تک کی لمبی تاریخ دے دی گئی ہے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریلیکس تھوڑا محسوس کیا اور جج صاحب وہ کسی دعوت کے اوپر چلے گئے. اب جب توشہ خانہ 2 کا فیصلہ آئے گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ القادر کی اپیل جو ہے وہ مقرر ہو جائے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ توشہ خانہ 2 کا فیصلہ سنانے کے لیے اتنا وقت کیوں دیا گیا. اب آپ کو تو پتہ ہے نا کہ 29 اکتوبر کے بعد پھر نومبر ہے، جس میں 27ویں ترمیم اور 1 عدد نوٹیفیکیشن کی اس وقت خوب قیاس آرائیاں کی گئی ہیں. تو اس حساب سے لگتا یہ ہے کہ جیسے یہ وقت پاکستان تحریک انصاف کو نہیں بلکہ حکومت کو کسی فیصلے تک پہنچانے کے لیے دیا گیا ہو، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو ذہنی طور پہ بھئی ایک اور سزا کے لیے تیار دکھائی دے رہی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ کوئی تیسری قوت دونوں کو ایک دوسرے سے ڈرانے میں مصروف ہے.
تو پھر دیکھتے ہیں کہ اب پہلے کون پلک جھپکتا ہے. آپ اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.